الرحمن الرحیم۔ سنو حسینیوں، سنو حسینیوں، حسین وہ جو زیر تیغ ہنس کے سو گیا، حسین وہ جو زیر تیغ ہنس کے سو گیا، یزید وہ جو ذلتوں کا نام ہو گیا، یزید وہ جو ذلتوں کا نام ہو گیا، حسین وہ جو مرضی خدا خرید لے، یزید وہ ہے جس کا کوئی نام بھی نہ لے، یزید زندہ رہ کے مرد آباد ہو گیا، یزید زندہ رہ کے مرد آباد ہو گیا، حسین سر کٹا کے زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہو گیا، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة توجہ ہے، بات شروع کر دی جائے۔ اپنی طرف سے نامعلوم میں نے کس جہت کو لے کر چلنا تھا، بانی اشرا کی فرمائش ہے، لیکن میں اپنا موضوع بھی اکثر نہیں چھوڑنا چاہ رہا اور اسی سے ہی ان کی فرمائش کی تکمیل کی کوشش کرتا ہوں۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، البتہ اللہ راضی ہوا ان مومنین سے جنہوں نے شجرہ کے نیچے آپ سے بیعت کر لی، جنہوں نے اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں پر بیچ ڈالا، مالک تو ان کی جانوں کا پہلے سے ہی تھا، لیکن اب انہوں نے تسلیم کیا، کیونکہ بیعت کے صیغے میں لفظ یہی ہوتا ہے، بیعتو نفسی، میں نے اپنا نفس بیچ دیا۔ پہلے ہم نہیں تھے اس زمانے میں کہ رسول کے ہاتھوں پر بیعت کرتے، اس وقت تو انہی لوگوں نے کی جو تھے۔ جب غدیر خم پہ من کن تو مولا کا اعلان ہوا، وہی بیعت امیر کائنات کی طرف منتقل ہوئی، اور وہی بیعت آج، فرق صرف اتنا ہے، انہوں نے بیعت فعلی کی اور تم نے بیعت قولی کی۔ تم نے اپنی زبان سے اعتراف کیا کہ ہمارا اتنا اپنی زندگی پر اختیار نہیں جتنا ان کا، تو ذرا سر اٹھاؤ، جب جان بیچ ہی ڈالی ہے تو پھر حساب کیوں کرتے ہو کہ کہاں خرچ کروں؟ جو العظمت للہ، اور کہاں نہ کروں؟ مالک جو آیت نہیں سن رکھی سورہ انفال کی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے صاحبان ایمان، اللہ کو جواب دو، اس کے رسول کو جواب دو، جب بھی اس کا رسول پکارے۔ پہلے دو نام گنوائے، اللہ کو جواب دو، رسول کو، لیکن آگے پکار ایک بتائی، جب رسول پکارے۔ تو معلوم ہوا رسول کی پکار صرف اس کی اپنی نہیں، اللہ کی پکار بھی یہی ہے کہ جب رسول تمہیں آواز دے، استجیبو، جواب دو، کیوں؟ لما یحییکم، تاکہ رسول تمہیں حیات عطا کرے۔
زندگی عطا کرے، تو کیا عقل سلیم سوچنے پہ مجبور نہیں کرتی؟ جو زندگی دے سکتا ہے وہ لے بھی تو سکتا ہے، یا حیات کا مالک حقیقی بذات اللہ، یا پھر بالعرض رسول، اور اس کے بعد اس کے 12 نائب۔ تو جان جب ہے ان کی، پھر فتوے کا انتظار کیوں کہ ماتم کہاں تک جائز ہے؟ جو کہاں ناجائز شروع ہوتا ہے، بدن کو کتنا کاٹا جا سکتا ہے، کتنا خون بہایا جا سکتا ہے، بھئی جب جان ہے انہی کی۔ اللہ العظمت للہ۔ ہاں، لاہور میں اسی موضوع پہ تقریر ہوئی تھی، اسی کے بارے میں کہا گیا ہے اب 100% تو وہ نہیں دہرائی جا سکتی، کچھ چیزیں رہ جائیں گی، کچھ نئی آ جائیں گی، بہرحال نفس اور ماہیت مضمون کو دہرانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور یہ جو آج کی مجلس ہے یہ صرف شیعوں کے لیے ہے۔ برادران اہل سنت کو مجلس سننے کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن میرا خطاب صرف علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے لیے ہے۔ اور مجھے وہاں بھی زیغم تقریر کی ضرورت اس لیے پیش آئی، ایک شیعہ عالم نے ماتم کے خلاف کتاب لکھی ہے، بنیادی طور پر جو بڑی دلیلیں ہیں اس کی وہ 4 ہیں، اور انہی 4 کو یا بار بار دہرایا ہے مختلف مقامات پر، یا پھر انہی کے ذیل میں، اور باقی آئیں بائیں شائیں کی باتیں ہیں کہ جس پر بچے بھی ہنس سکتے ہیں۔ وہ 4 جو اس نے دلیلیں دی ہیں وہ میں دہراتا ہوں اور پھر جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ پہلی بات اسد اس نے یہ لکھی کہ ماتم، اور خصوصاً خون ریزی کا ماتم، زنجیر زنی وغیرہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے، اور اللہ نے قرآن میں روکا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، لہذا حرام ہے۔ اسے فی نفس ہی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ملی۔ سمجھے میں نے کیا کہا؟ اب جیسا کہ شراب فی نفس ہی حرام ہے، سور کا گوشت فی نفس ہی حرام ہے، کیونکہ نصوص صریحہ موجود ہیں، تو یہاں اسے ایسی نص نہیں ملی، تو اس طرح اس نے دلیلوں کا، متعلقات کی دلیلوں کا سہارا لیا، بھئی جو کہ ہلاکت میں ڈالا جاتا ہے لہذا حرام ہے، باطل ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری دلیل، چونکہ اکثریت ریا اور نمائش کی سبب ماتم کرتی ہے زنجیر کا، اور ریا چونکہ شرعاً حرام ہے لہذا ماتم بھی۔ جواب آپ نے تو نہیں دینے، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ہاں، یہ ابھی آپ کو تار و پود بکھرتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ چونکہ ریا ہے اور ریا شریعت باطل کہتی ہے، اس لیے ماتم میں زنجیر نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے ارشاد فرمائیے۔ چونکہ بعض اوقات ضرر پہنچتا ہے زنجیر کے ماتم سے، اندیشہ ضرر موجود ہے، بلکہ کبھی کبھی اکا دکا یہ موقع بھی آ جاتے ہیں کہ ماتم کرنے والے مر بھی جاتے ہیں، چونکہ ضرر ہے لہذا حرام ہے۔ اور چوتھی دلیل، انہوں نے کہا علماء، صلحاء اور عزت دار لوگ زنجیر زنی نہیں کرتے، اکثر اوباش اور بازاری لوگ کرتے ہیں، اس لیے حرام ہے۔ 4 دلیلیں سن لی، آئیں اب ان کو قرآن میں تولتے ہیں۔ حدیث میں تولتے ہیں اور میزان عقل میں تولتے ہیں۔
پہلی دلیل کیا تھی پنڈی والوں؟ چونکہ ہلاکت میں ڈالتا ہے زنجیر زن اپنے آپ کو، اور اللہ روکتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ دو میں سے ایک بات ہے، یا تو صاحب کتاب نے قرآن پڑھا نہیں، پڑھا ہے تو پھر ڈنڈی ماری ہے۔ میں سپیکر پہ کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ مسجد میں قرآن پڑھے ہیں، ابھی لے آؤ۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، اور یہ خودکشی اور جان کے تلف کرنے کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ ہاں، آیت کا سیاق و سباق دیکھو، اگر آپ چاہو تو میں آپ کو پوری آیت پڑھ کے بتاؤں، پتہ چل جائے گا کہ یہ آیت ہے کس موقع کی۔ اللہ کہہ رہا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کہتا ہے دنیا والو، اللہ کی سبیل میں خرچ کیا کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ بھلے بڑی ہے بات یا نہیں؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی سبیل میں خرچ کرو۔ اسی منبر سے میں ایک بار نہیں درجنوں بار بتا چکا ہوں، اما السبیل فی کتاب اللہ امیر المومنین، سبیل لقب ہی شوہر بطول کا ہے۔ اللہ تو کہہ یہ رہا ہے جو ان کے راستے میں خرچ نہ کرے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں، جو ان کے لیے خرچ نہیں کرتا گویا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ اور آگے کہتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کیا کرو، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ آیت ان کی طرف لاتی ہے، ان کے ماتم سے نہیں روکتی۔ اور کس نے تجھے کہا اپنے بدن کو کاٹنا ہی تو حقیقی عشق الہی ہے؟ جی جی، وہ نمازوں سے راضی نہیں ہوتا بھائی، یہ تو قرض ہے اس کا، ادا کرنا ہے، نہیں کرو گے تو جواب طلبی ہے، اس سے وہ کیسے راضی ہو؟ اس پر تو قرض ہی اسی کا نکلتا ہے جو اس کی راہ میں بدن۔ میں تمہیں سنا ہی چکا ہوں اسی ممبر سے، جو نئے بیٹھے ہو جلدی جلدی دوہرا دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں رئیس بھائی، جو کہ موسیٰ طور پہ جایا کرتے تھے، اور مقرر وقت، ایک ہی وقت، ایک ہی راستہ، نہ وقت میں تبدیلی نہ راستے میں۔ ایک اسرائیلی تاڑتا رہا، ایک دن آگے آ گیا، یہ روزانہ چھپ چھپا کے کہاں جاتے ہو؟ تو میرا پیچھا کیوں کرتے رہے ہو؟ سامنے آ کے پوچھ لیا ہوتا۔ طور پہ جاتا ہوں، کیوں؟ اللہ سے باتیں کرنے۔ اچھا، اللہ تم سے باتیں کرتا ہے؟ ہاں، تو پھر کلیم الہی ہو۔ آج جاتے ہوئے میرا ایک کام تو کرا کے لانا۔ کیا؟ عرصہ ہوا شادی کو، اولاد نہیں مل رہی، اللہ سے کہنا اگر بیٹا میرے مقدر میں نہیں نہ صحیح، بیٹی دے دے، کوئی باپ کہنے والی زبان تو مل جائے گی۔ موسیٰ نے کہا بیٹی کیوں، اور بیٹا ہی کیوں، بیٹے، آخر میں اللہ کا کلیم ہوں، بیٹے دلوا کے لاؤں گا، آپ کی بڑی مہربانی۔ طور پہ پہنچا، آغاز گفتگو میں پالنے والے وہ فلاں اسرائیلی، وہ میرا امتی ہے، مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، میرا بڑا عقیدت مند ہے، بڑا عابد و زاہد ہے، 16-17 برس ہو گئے، اولاد کے لیے ترس رہا ہے، اسے کچھ بیٹے عطا کر دے۔ لہجہ الہی میں تلخی گھل گئی۔ موسیٰ اس کے مقدر میں نہیں، اگلی بات کر۔ بیٹھے ہو، چل سردی زیادہ ہو تو رہنے دو۔ میں تو آپ کو دلیلیں دے رہا ہوں، میرے سینے میں تو کھڑی ہیں۔
اور مطمئن ہوں اور انہی دلیلوں کے آسرے پہ خود زنجیر کرتا ہوں.